السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ یقول اللہ سبحانہ وتعالی والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین۔ اللہ سبحانہ وتعالی کا ارشاد ہے کہ جو لوگ ہمارے راستے میں کوششیں کرتے ہیں، یقیناً ایسے لوگوں کے لیے ہم خیر کے راستے، جنت کے دروازے آسان کر دیتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی محسنین کے ساتھ ہے۔ محترم حاضرین و حاضرات، یہ بات بتائی گئی تھی کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر جو طائف کی طرف ہوا تھا، کن وجوہات کی بنیاد پر اللہ کے نبی نے طائف کے سفر کا قصد کیا تھا۔ آپ مکہ میں تھے، مکہ میں دعوت و تبلیغ کا اتنا مجال تھا کہ ارد گرد کے کنبے قبائل بھی مسلمان نہیں تھے، تو اللہ کے نبی کو کیا ایسی ضرورت پیش آئی کہ آپ مکہ چھوڑ کر طائف جا رہے ہیں؟ اور آپ دو مقصدوں کی خاطر، ایک پہلا مقصد کہ آپ دعوت کو پھیلا سکے، اور دوسرا مقصد کہ آپ وہاں سے مدد حاصل کر سکیں۔ یہ بات بتائی گئی کہ ابو طالب کا انتقال ہو جانا، اس کے بعد حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا کا انتقال ہو جانا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دو ایسے صدمے تھے کہ اس کے بعد مشرکین مکہ سمجھ گئے کہ نہ باہر سے کوئی آپ کی حمایت کرنے والا ہے، نہ اندر سے کوئی آپ کا سہارا ہے، آپ کو توڑنا اب آسان ہے۔ لہذا انہوں نے ظلم و زیادتی اور جو ظلم کی شکلیں ہو سکتی ہیں اسے مزید کیا، اور اس میں اضافہ کر کے وہ آگے بڑھتے رہے، یہاں تک کہ آپ کو مجبور کیا گیا کہ آپ مکہ کو چھوڑ کر جائیں۔ آپ کی دعوت کو نہ خود سن رہا تھا، نہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کوئی استقبال کا معاملہ ہو رہا تھا۔ لہذا 10 نبوت مئی یا جون کے شروع میں 619 میلادی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے۔ یہ طائف مکہ سے تقریباً سمجھیے 60 میل دور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسافت آتے جاتے پیدل طے کی تھی، اور آپ کے ساتھ آپ کے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ تھے۔ راستے میں جس قبیلے سے آپ کا گزر ہوتا انہیں اسلام کی دعوت دیتے تھے، لیکن کسی نے بھی یہ دعوت قبول نہ کی۔ جب طائف پہنچے تو قبیلے ثقیف کے 3 سرداروں کے پاس تشریف لے گئے، جو آپس میں بھائی تھے، جن کے نام عبد یالیل، مسعود اور حبیب یہ تینوں تھا، اور ان تینوں کے والد کا نام عمرو بن عمیر ثقفی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے اور انہیں اللہ کی اطاعت، اسلام کی مدد کی دعوت دی۔ جواب میں ایک نے کہا کہ وہ کعبے کا پردہ پھاڑے اگر اللہ نے تمہیں رسول بنایا ہو۔ کہنے لگا کہ اگر تم رسول ہو تو میں کعبے کا پردہ پھاڑ دوں گا۔ دوسرے نے کہا کہ اللہ کو تمہارے علاوہ کوئی اور نہ ملا تھا۔ تیسرے نے کہا میں تم سے ہرگز بات نہ کروں گا، اگر تم واقعی پیغمبر ہو تو تمہاری بات رد کرنا میرے لیے انتہائی خطرناک ہے، اور اگر تم نے اللہ پر جھوٹ گھڑا ہے تو پھر مجھ سے تم سے بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ جواب سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھ کھڑے ہوئے اور صرف اتنا فرمایا کہ تم لوگوں نے جو کچھ کیا بہرحال اسے پسے پردہ رکھنا۔ یعنی آپ نہیں چاہتے تھے کہ طائف کے سرداروں کا یہ رویہ مکہ والوں تک پہنچے اور مکہ والے اور خوش ہو جائیں کہ ہم نے تو نکالا تھا، مکہ اور والے نے نکالا تھا، لیکن طائف والوں نے بھی آپ کا ساتھ نہ دیا۔ آپ نے کہا کہ اس کو چھپا کر رکھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں 10 دن تک آپ نے قیام کیا۔ اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ایک ایک سردار کے پاس تشریف لے گئے اور ہر ایک سے گفتگو کی، لیکن سب کا ایک ہی جواب تھا کہ تم ہمارے شہر سے نکل جاؤ۔ بلکہ انہوں نے اپنے اوباشوں کو شہ دے دی، یعنی اپنے اوباش بچوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کرتے، آپ کو گالیاں دیتے، تالیاں پیٹتے، شور مچاتے، آپ کے پیچھے لگے رہتے، اور دیکھتے دیکھتے اتنی بھیڑ جمع ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کے دونوں جانب لائن لگ گئی۔ پھر گالیوں اور بد زبانیوں کے ساتھ ساتھ پتھر بھی چلانے لگے، جس سے آپ کی ایڑی پر اتنے زخم آئے کہ دونوں جوتے خون میں تربتر ہو گئے۔ ادھر حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ
ڈھال بن کر چلتے تھے، دونوں طرف سے آنے والے پتھروں کو روکا کرتے تھے، ان کے سر میں بھی کئی چوٹیں آئی تھی۔ بدماشوں نے یہ سلسلہ برابر جاری رکھا، یہاں تک کہ آپ کو عتبہ اور شیبہ جو ربیعہ کے دونوں بیٹے تھے، ایک باغ میں پناہ لینے پر آپ مجبور ہو گئے۔ یہ باغ طائف سے 3 میل کے فاصلے پر واقع تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پناہ لی تو بھیڑ یہاں سے واپس چلی گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دیوار سے ٹیک لگا کر انگور کے بیل کے سائے میں بیٹھ گئے۔ قدر اطمینان ہوا تو دعا فرمائی، جو دعائے مستضعفین کے نام سے مشہور ہے۔ اس دعا میں ایک فقرے سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ طائف میں اس بدسلوکی سے دوچار ہونے کے بعد اور کسی ایک شخص کے بھی ایمان نہ لانے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دل میں کتنی تکلیف ہوئی تھی۔ آپ کے احساس پر حزن و علم، غم و افسوس کا اس قدر غلبہ تھا، آپ نے کہا اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس یا ارحم الراحمین انت رب المستضعفین وانت ربی۔ بڑی لمبی دعا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے دعا کی۔ ادھر آپ کو ربیہ کے دونوں بیٹوں نے دیکھا کہ آپ کی حالت دیکھی، کیونکہ وہ آپ کے رشتہ دار تھے، تو ان کے دل میں رشتہ داری اور قرابت کا جذبہ پیدا ہوا۔ انہوں نے ایک عیسائی غلام کو جس کا نام عداس تھا بلایا اور ایک انگور کا گچھا لیا اور کہا کہ جاؤ اس آدمی کو دے آؤ۔ جب اس نے انگور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا تو آپ نے بسم اللہ کہہ کر ہاتھ بڑھایا اور کھانا شروع کیا۔ عداس نے کہا یہ جملہ تو اس علاقے کے لوگ نہیں بولتے، یعنی بسم اللہ بول کر نہیں کھاتے، آپ نے کیوں بولا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کہاں کے رہنے والے ہو اور تمہارا دین کیا ہے؟ اس نے کہا میں عیسائی ہوں اور نینوا شہر کا باشندہ ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تم مرد صالح یونس بن متا کے بستی کے رہنے والے ہو؟ اس نے کہا کہ آپ یونس بن متا کو کیسے جانتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ میرے بھائی تھے، یعنی آپ بھی نبی ہیں وہ بھی نبی تھے، وہ نبی تھے اور میں بھی نبی ہوں۔ یہ سن کر عداس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھک پڑا اور آپ کے سر اور ہاتھوں اور پیروں کو بوسہ دینے لگا۔ یہ دیکھ کر ربیہ کے دونوں بیٹوں نے آپس میں کہا اب اس شخص نے ہمارے غلام کو بھی بگاڑ دیا ہے۔ اس کے بعد جب عداس واپس گیا تو ان دونوں نے کہا اجی یہ کیا معاملہ تھا جو تم وہاں کر رہے تھے؟ اس نے کہا میرے آقا روئے زمین پر اس شخص سے بہتر اور کوئی نہیں ہے، اس نے مجھے ایک ایسی بات بتائی ہے جسے نبی کے سوا کوئی اور نہیں جانتا۔ ان دونوں نے کہا دیکھو عداس کہیں یہ شخص تمہیں تمہارے دین سے پھیر نہ دے، کیونکہ تمہارا دین اس کے دین سے بہتر ہے۔ قدرے ٹہر کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باغ سے نکلے تو مکہ کی راہ پر چل پڑے۔ غم اور علم کی شدت سے آپ کی طبیعت نڈھال تھی، دل پاش پاش تھا۔ قرن منازل پہنچے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے۔ ان کے ساتھ پہاڑوں کا فرشتہ بھی تھا۔ وہ آپ سے یہ گزارش کرتا ہے کہ آپ حکم دیں تو میں اہل مکہ کو 2 پہاڑوں کے درمیان پیس ڈالوں گا۔ آپ یہاں پر تصور کر سکتے ہیں کہ جو بدتمیزی اور بدماشی کی وہ طائف والوں نے، لیکن سزا مکہ والوں کی دینے کی بات کی جا رہی ہے، کیونکہ یہ بات بتاتی ہے کہ آپ مکہ کے تھے اور مکہ والوں نے آپ کو مکہ سے نکلنے پر مجبور کیا، تب جا کر آپ طائف گئے تھے۔ لہذا اس فرشتے نے کہا کہ میں اہل مکہ کو 2 پہاڑوں کے درمیان پیس دوں گا جو آپ کو مکہ سے نکلنے پر مجبور کیے تھے۔ اس واقعے کی ایک پوری تفصیل ہے صحیح بخاری شریف کی حدیث کے اندر بھی آتا ہے۔ عمہ عائشہ رضی اللہ عنہا اس حدیث کو بیان کرتی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، کہا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جس احد کا دن تھا، احد کے دن آپ بہت زیادہ سنگین تھے، آپ کو بہت زیادہ زخم آئے تھے، آپ یہ تو بتائیے کیا احد کے دن جو تکلیفیں آپ کو برداشت کرنی پڑی، کیا اس سے زیادہ بھی تکلیف دہ دن آپ کی زندگی میں کوئی آیا ہے؟ آپ نے کہا کہ ہاں میں نے جب اپنے آپ کو عبد یالیل اور اسی طرح عبد کلال کے صاحبزادوں پر پیش کیا، مگر اس نے میری بات منظور نہ کی۔ میں غم و علم سے نڈھال اپنے رخ پر چل پڑا اور مجھے قرن ثعالب پہنچ کر ہی افاقہ ہوا۔ وہاں میں نے سر اٹھایا تو کیا دیکھتا ہوں کہ بادل کا ایک ٹکڑا مجھ پر سایہ فگن ہے۔ میں نے غور سے دیکھا تو اس میں حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام تھی۔ انہوں نے مجھ سے پکار کر کہا کہ آپ کی قوم نے جو بات آپ سے کہی ہے اللہ تعالیٰ نے سب کو سنا ہے، اب اسے آپ اپنے پہاڑوں کا فرشتہ اللہ نے بھیجا ہے،
تاکہ آپ ان کے بارے میں اسے جو چاہے حکم دے سکے۔ اس کے بعد پہاڑوں کے فرشتے نے مجھے آواز دی، سلام کرنے کے بعد کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بات یہی ہے، اب آپ جو چاہیں میں کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اگر آپ چاہیں میں انہیں دو پہاڑوں کے درمیان کچل دوں گا، ایسا ہی ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ مجھے امید ہے کہ اللہ عز و جل ان کی پشت سے ایک ایسی نسل کو پیدا کرے گا جو صرف ایک اللہ کی عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جواب میں آپ کی یگانہ روزگار شخصیت اور ناقابل ادراک کی گہرائی اور اخلاق عظیمہ کے جلوے نظر آتے ہیں۔ بہرحال اب سات آسمانوں کے اوپر سے آنے والی اس غیبی مدد کی وجہ سے آپ کے دل میں اطمینان ہوا اور غم و علم کے بادل چھٹ گئے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی راہ پر دوبارہ آگے بڑھے اور وادی نخلا میں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے۔ یہاں دو جگہوں کے قیام کے لائق تھے، ایک اصیل الکبیر اور دوسرا زیمہ، کیونکہ دونوں ہی چلیے۔ تو ہماری گفتگو چل رہی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ وادی نخلا میں پہنچے تو دو جنوں کی جماعت آئی، ایک جن کی جماعت کا ذکر سورہ احقاف میں ہے تو دوسرا سورہ جن کے اندر ہے۔ سورہ احقاف کی آیت کریمہ میں نے پڑھ کر سنائی۔ سورہ جن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا۔ آپ کہہ دیجئے میری طرف وحی کی گئی کہ جنوں کی ایک جماعت نے قرآن سنا اور باہم سن کر کہنے لگے کہ ہم نے بڑا عجیب کلام سنا ہے جو براہ راست ہمیں رہنمائی کرتا ہے، ہم اس پر ایمان لائے اور اب اس کے بعد ہم اپنے رب کے ساتھ کبھی شرک نہیں کریں گے۔ یہ آیات جو اس واقعے کے بیان کے سلسلے میں نازل ہوئی، ان کے سیاق و سباق سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتدا جنوں کی اس جماعت کے آمد کا علم نہ ہو سکا، یعنی آپ کو پتہ نہیں تھا، بلکہ جب ان آیات کے ذریعے اللہ نے آپ کو اطلاع دی تب آپ کو پتہ ہوا۔ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جنوں کی یہ آمد پہلی بار ہوئی تھی، اور احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے بعد بھی لگاتار آمدیں جاری رہیں، یعنی یہ پہلی جنوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم کلام ہونا تھا، اور اللہ کے نبی کو وحی کے بعد اس کا پتہ چلا۔ جنوں کی آمد اور قبول اسلام کا واقعہ در حقیقت اللہ کی جانب سے دوسری مدد تھی۔ پہلی مدد فرشتوں کا آنا، دوسری مدد کیا ہے؟ یہ جنوں کی جماعت کا مسلمان ہونا، جو اس نے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغام بھیجا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ان طائف والوں نے آپ کی بات نہ مانی کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی مخلوق کو آپ کی دعوت کا حقدار بنایا، ایمان لائے جنہیں نہ آپ دیکھ سکتے ہیں نہ کوئی دوسرا انسان انہیں دیکھ سکتا ہے۔ لہذا یہ غیب کے خزانوں میں سے خزانہ تھا جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی کامیابی کی بشارتیں بھی اس میں موجود ہیں۔ اس بات کی بھی وضاحت ہے کہ کائنات کی کوئی بھی طاقت اس دعوت کی کامیابی کی راہ میں حائل نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَن لَّمْ يُجِبْ داعی اللہ فلیس بمعجز فی الارض ولیس له من دونه اولیاء اولئک فی ضلال مبین۔ جو اللہ کے داعی کے دعوت کو قبول نہ کرے وہ زمین میں اللہ کو کبھی بے بس نہیں کر سکتا۔ یہ واضح پیغام اہل طائف کے لیے تھا کہ جو اللہ کے داعی کی دعوت کو قبول نہ کرے وہ زمین میں اللہ کو بے بس نہیں کر سکتا، اور اللہ کے سوا کوئی اس دنیا اور آسمان میں کارساز نہیں ہے، بلکہ لوگ تو کھلی ہوئی گمراہی میں ہیں۔ کہیں دوسری جگہ اللہ نے فرمایا وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَن نُعْجِزَهُ هَرَبًا۔ ہماری سمجھ میں آ گیا کہ ہم اللہ کو زمین میں بے بس نہیں کر سکتے اور نہ ہم بھاگ کر اسے پکڑ سکتے ہیں، نہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں پکڑنے سے عاجز آ سکتا ہے۔ اس نصرت اور ان بشارتوں کے سامنے غم و علم اور حزن اور مایوسی کا وہ سارے بادل جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں پتھر لکھانے کی وجہ سے، تالیوں کو سننے کی وجہ سے، گالیوں کو سننے کی وجہ سے تھے، وہ سارے غم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہلکے ہو گئے۔ آپ نے عزم مصمم فرما لیا کہ اب مکہ پلٹنا ہے اور نئے سرے سے دعوت اسلام اور تبلیغ رسالت کے کام میں پھر جوش سے لگنا ہے۔ یہی موقع تھا جب حضرت زید بن حارثہ نے آپ سے عرض کیا کہ آپ مکہ کیسے جائیں گے جبکہ وہاں کے باشندوں نے یعنی قریش نے آپ کو نکال دیا ہے، اور جواب میں آپ نے فرمایا اے زید
تم جو حالت دیکھ رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے کشادگی اور نجات کی کوئی اور راہ ضرور پیدا کرے گا، یقیناً اللہ ہماری مدد کرے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ آخر کار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے روانہ ہوئے، مکہ کے قریب پہنچ کر کوہ ہرا کے دامن میں آپ ٹھہر گئے۔ پھر خزاع کے ایک آدمی کے ذریعے اخنس بن شریک کو یہ پیغام بھیجا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دی، مگر اخنس نے یہ کہہ کر معذرت کر لی کہ میں حلیف ہوں، اور حلیف پناہ دینے کا اختیار نہیں رہتا۔ اس کے بعد آپ نے سہیل بن عمر کے پاس پیغام بھیجا، مگر اس نے بھی یہ کہہ کر معذرت کر لی کہ بنی عامر کی دی ہوئی پناہ بنو کعب پر لاگو نہیں ہوتی ہے۔ اس کے بعد آپ نے مطعم بن عدی کے پاس پیغام بھیجا، مطعم نے کہا ہاں، اور پھر ہتھیار پہن کر اپنے بیٹوں اور قوم کے لوگوں کو بلایا۔ مطعم بن عدی مان گیا اور کہا تم لوگ ہتھیار باندھ کر خانے کعبہ کے گوشے میں جمع ہو جاؤ، کیونکہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دی ہے۔ اس کے بعد مطعم بن عدی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام بھیجا کہ مکے کے اندر آ جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیغام پانے کے بعد حضرت زید بن حارثہ کو ہمراہ لے کر مکہ تشریف لائے اور مسجد حرام میں داخل ہو گئے۔ اس کے بعد مطعم بن عدی نے اپنی سواروں پر کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ قریش کے لوگوں، میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دی ہے، اب اسے کوئی نہ چھیڑے۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے حجر اسود کے پاس پہنچے، اسے چوما، پھر 2 رکعت نماز پڑھی اور اپنے گھر لوٹ کر آئے۔ اس دوران مطعم بن عدی اور ان کے لڑکوں نے ہتھیار بند ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد حلقہ باندھ رکھا تھا تاکہ آپ کو آپ کے مکان تک بحفاظت پہنچایا جا سکے۔ کہا جاتا ہے کہ اس موقع پر ابو جہل نے مطعم سے پوچھا کہ تم نے پناہ دی ہے یا پیروکار یعنی مسلمان ہو گئے ہو؟ مطعم نے عدی نے جواب دیا کہ میں نے صرف پناہ دی ہے۔ اس کا جواب سن کر ابو جہل نے کہا جیسے تم نے پناہ دی، اس کہتا ہے کہ جسے تم نے پناہ دی اے مطعم بن عدی، ہم نے بھی اسے پناہ دی، کیونکہ مطعم بن عدی یہ کوئی معمولی شخص نہیں تھی، یہ قوم کے بڑے سردار تھے، اور ان سے ٹکر لینے کا مطلب یہ تھا کہ مکہ کے پورے ماحول کو خراب کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطعم بن عدی کے اس حسن سلوک کی کبھی آپ نے فراموش نہیں کیا۔ آپ تصور کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے مسئلے میں کتنے احسان مند تھے کہ جس کسی نے آپ پر احسان کیا آپ نے اس کے احسان کو ہمیشہ یاد رکھا، اور آپ وقتاً فوقتاً اس احسان کو یاد دلایا کرتے ہیں۔ اب مطعم بن عدی کا یہ اتنا بڑا احسان تھا کہ مکہ نے آپ کو بائیکاٹ کیا، مکہ والوں نے آپ کو یہاں سے نکال کر بھیجا، لیکن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ مکہ میں لانے میں مطعم بن عدی کا بہت بڑا احسان تھا۔ لہذا بدر کے موقع پر جب کفار مکہ کے 70 لوگ مارے گئے اور 70 قیدی بن کر آئے گئے، تو قیدیوں کے مسئلے میں شریعت اسلامیہ کے اندر پہلے سے کوئی حکم نہیں تھا۔ آپ نے قیدیوں کے مسئلے میں مشورہ کیا، آپ نے حضرت ابوبکر سے مشورہ کیا، آپ نے حضرت عمر سے مشورہ کیا، تو حضرت ابوبکر نے کہا کہ یہ جو قیدی ہیں یہ ہمارے کنبے قبیلے والے ہیں، لہذا اے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہم ان سے جزیہ لے لیتے ہیں، ہم ان سے ٹیکس لے لیتے ہیں اور ان کو چھوڑ دیتے ہیں۔ حضرت عمر نے کہا کہ نہیں، یہ ہم سے لڑنے آئے تھے، یہ ہمیں مارنے آئے تھے، لہذا ہر آدمی کو اس کے رشتہ دار مسلمان کے حوالے کیا جائے اور وہ اپنے سامنے والے کو قتل کر دے، انہیں یہاں آنے کے بعد بخشا نہیں جانا چاہیے۔ اب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیش و کش میں تھے کہ کیا کیا جائے۔ اس وقت آپ نے مطعم بن عدی کو یاد کیا اور آپ نے کہا کہ لو کان المطعم بن عدی حیا ثم کلمنی فی هؤلاء النتنہ لترکتهم۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ یہ جو 70 قیدی ہیں ان کے بارے میں مجھے دو مشورے آئے، خدا کی قسم اگر مطعم بن عدی آج زندہ ہوتا، کیونکہ وہ پہلے ہی مر گیا تھا، آپ نے کہا کہ اگر مطعم بن عدی آج زندہ ہوتا اور مجھے وہ ان قیدیوں کے بارے میں سفارش کرتا، میں بغیر کچھ لیے ان سب قیدیوں کو آزاد کرتا، میں ان گندوں کو یہاں سے چھوڑ دیتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسے یاد کرنا اور اس بات کو آپ کے سامنے بتانا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دل، آپ کے احساس، آپ کے جذبات اور آپ کے کریمانہ اخلاق کو بتاتا ہے۔ محترم حاضرین، یہ مختصر سا قصہ تھا طائف کا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بڑا اہمیت رکھتا ہے۔ چلیے دیکھتے ہیں کہ یہ قصہ ہمیں کون سی نصیحتیں عطا کرتا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جتنے بھی بڑے بڑے واقعات پیش ہوئے ہیں، آپ کی زندگی، آپ کی شخصیت، یہ سارے امت کے لیے نمونہ ہے۔
لہذا یہ قصہ بھی بہت سارے عقیدے کے پیغام ہمیں دیتا ہے، یہ قصہ بھی بہت سارے ایسے پیغام دیتا ہے جو انسان کے ایمان اور اس کی روح کو زندہ کر سکتے ہیں، اور یہ قصہ ہمیں بہت ساری اخلاقی اور سلوکی پہلوؤں کی طرف اشارہ کرتا ہے، کچھ بنیادی چیزوں کی طرف۔ اور اس کے علاوہ دعوت کا ایک فن جو اس قصے کے اندر استعمال کیا گیا، اس کا بھی پیغام ہمیں دیتا ہے۔ بنیادی طور پر اگر عقیدے کی بات کی جائے تو یہ سارا قصہ سب سے بنیادی حصہ توحید ربوبیت پر ہمیں ابھارتا ہے کہ انسان کی زندگی میں کیسا بھی مسئلہ پیش آئے، آپ کو توکل اور بھروسہ صرف اللہ کی اکیلی ذات پر ہونا چاہیے۔ تصور کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکالا گیا، آپ طائف پر گئے، طائف والوں نے آپ کی بات نہ سنی، اور لوٹ کر جب آپ مکہ آنے لگے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کس کی ذات پر بھروسہ تھا؟ حضرت زید نے پوچھا تھا، زید بن حارثہ نے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہیں، مکہ کیسے داخل ہوں گے؟ تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کافر کا نام نہیں لیا، آپ نے اپنے خاندان کا نام نہیں لیا، آپ نے کہا کہ وہ رب جس پر میرا ایمان ہے وہ اللہ میرے لیے راستوں کو ضرور کھولے گا، اللہ تعالیٰ میرے لیے سہولتیں پیدا کرے گا۔ لہذا آپ کا یہ توکل، آپ کا یہ عقیدہ، یہ ہمیں بنیاد دیتا ہے، یہ ہمیں نصیحت دیتا ہے کہ انسان کو، ایک ایمان والے کو، اللہ کی ربوبیت کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، اس کی قدرت کو یاد رکھنا چاہیے، اور توکل بھروسہ صرف اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے، خصوصی طور پر مصیبتوں کے وقت میں۔ دوسرے ایک عقیدہ پہلو، ایک عقیدے کا پیغام اس قصے سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے بھی لوگوں کو آزمایا ہے، چاہے وہ نعمتیں دے کر آزمایا ہو یا نعمتیں چھین کر آزمایا ہو، ہر کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوتا ہے، انسانوں کو پتہ نہیں چلتا۔ اللہ نے کسی کو نعمت دی ہے، اس کا بھی ایک عظیم مقصد اللہ کے پاس موجود ہے، اللہ نے کسی کو مصیبتوں میں مبتلا کیا، اس کا بھی ایک عظیم مقصد ہے۔ جیسے کہ اس قصے سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکالا گیا، طائف گئے، وہاں سے بھی نکالا گیا، نہ انہوں نے بات سنی نہ انہوں نے بات سنی، آپ کریں تو کریں کیا؟ مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ذریعے، اس مصیبت کے ذریعے، نعمتوں کے چھن جانے کی قدر اور مصیبت میں آنے کے بعد کیا کیا حکمتیں ہو سکتی ہیں، اس سے اس قصے سے پتہ چلتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آزمایا، اپنے گھر والوں کے ذریعے آزمایا اور طائف والوں کے ذریعے آزمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے مسئلے میں کیسا رویہ اختیار کرتے ہیں۔ کیا آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دعوت سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں؟ کیا آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے توکل کو کھو دیتے ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آزمایا جا رہا ہے اسی طرح جس طرح حضرت ابراہیم کو آزمایا گیا۔ محترم حاضرین، ایک عقیدے کا پہلو اہم یہ بات بھی ہمیں بتاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو رحمت تھی، یہ آپ کی رسالت میں داخل تھی، یعنی آپ کا عقیدہ، آپ کا اخلاق، یہ بالکل کیا ہے، لوگوں کے ساتھ معاملے میں بالکل نرم تھا۔ تصور کریں کہ حضرت جبرائیل آتے ہیں اور اہل طائف اور اہل مکہ کو ہلاک کرنے کی بات کرتے ہیں، کس لیے آپ رکے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں رکے؟ جبکہ انہوں نے برائی کی تھی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے تو ان کا بدلہ لے سکتے تھے، مگر آپ کی رحمت اور آپ کا ان سے بدلہ لینے سے زیادہ ان کی ہدایت پر توجہ دینا، ان کے عقیدے کی اصلاح پر توجہ دینا، یہ ایک عقیدے کا اہم پہلو ہمیں بتاتا ہے کہ دعوت کے مسئلے میں اور انسان کے تعاملات کے مسئلے میں ہمیشہ انسان کو رحمت کا پہلو اختیار کرنا چاہیے۔ سامنے والے آپ کو دشمن سمجھیں، مد مقابل آپ سے نفرت کریں، مد مقابل آپ کو دشمن سمجھیں، لیکن آپ اگر ان کے ہدایت کے خواہش مند ہیں تو آپ ان کے لیے رحمت ہی بن کر رہیں گے۔ ایمانی طور پر، روحانی طور پر جو نصیحتیں اس قصے سے ہمیں ملتی ہیں، پہلی نصیحت ملتی ہے کہ انسان کو ہمیشہ صبر، ثابت قدمی اللہ کی اطاعت پر رکھنی چاہیے، کہ جب آپ اللہ کی اطاعت کرتے ہیں تو اس پر صبر دکھائیے، اس پر ثابت قدم رہیے، خصوصی طور پر جب آپ مصیبت میں مبتلا ہوں۔ حقیقی طور پر ایمان والا کون ہے؟ جو مصیبتوں کے آنے کے بعد بھی وہ صبر کرتا ہے اور اللہ کی اطاعت پر لگا رہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دلی تکلیف پر صبر کرنا، جسمانی تکلیف پر صبر کرنا، یہ ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ طائف کا صبر کیسا تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی عبادت بھی برابر کر رہے تھے، دعوت کا کام بھی کر رہے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا ہے، خیر کی امید بھی کر رہے تھے۔ اس کے علاوہ ایک ایمانی اور روحانی سبق ہمیشہ ہمیشہ یہ ملتا ہے کہ جب بھی آپ مصیبت میں پھنسے اللہ سے دعا کیا کریں۔ یہ اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کیا ہے پاس جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں،
آپ نمازوں کا اہتمام کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی کمزوری کا اظہار کریں، جیسے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو دعا میں نے سکھائی، اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس اعوذ بنور وجہک، اس کے اندر آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اے میرے پروردگار، میری کمزور طاقت اور میرے کم سادھن اور لوگوں کا مجھے کمزور سمجھنا، اے اللہ تبارک و تعالیٰ میں ان کی شکایت تیرے سامنے کرتا ہوں۔ تو لہذا مصیبت آنے پر ہمیشہ اپنی کمزوری کو اللہ کے سامنے دکھانا چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی حقیقی طاقت کا مالک ہے۔ اور جب آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مصیبت کے وقت دعا کریں، اپنی کمزوری کا اعتراف کریں، یہ ایمان کا ایک بہتر علامت ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نہ تکبر کو پسند کرتا ہے۔ جب آپ مصیبت میں ہو نہ تب تکبر کریں، نہ آپ جب خیر میں ہو تب تکبر کریں، ہر حال میں انسان کو کیا ہے، اپنی کمزوری کا اعتراف اللہ کے سامنے کرنا چاہیے۔ ایک اہم پیغام جو ایمانی اور روحانی اعتبار سے ہمیں اس قصے سے ملتا ہے کہ کبھی بھی اللہ سے خیر کی امید کو نہیں چھوڑنا چاہیے، اللہ کی ذات سے کبھی انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ تصور کریں کہ وہ مکہ جہاں آپ نے 50 سالہ زندگی گزاری، آپ کو وہاں سے نکالا جا رہا ہے، کیسی حالت تھی؟ آپ کے چچا جو گھر کے باہر سے ایک مضبوط دیوار کی طرح تھے، وہ دیوار دنیا سے چلی گئی۔ گھر کے اندر حضرت ختیجہ تھی جو ایک مضبوط دیوار تھی، وہ اللہ تعالیٰ کو پیاری ہو گئی۔ مکہ والوں نے گھر سے نکال دیا، مکہ چھوڑ کر نکلے، کیا ساز و سامان تھا؟ کچھ ساز و سامان نہیں تھا، بس ایک غلام آپ کے ساتھ تھے۔ طائف گئے، طائف والوں نے آپ کو نکالا، مارا، اب آپ کس کے سہارے تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیا تھا؟ کیا گھر تھا؟ کوئی سہارا تھا؟ کوئی سہارا نہیں تھا، نہ جینے کا کوئی سادن تھا، لیکن ایک چیز جو آپ کے ساتھ تھی، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید تھی، وہ اللہ سے امید تھی۔ آپ نے تمام تکلیفوں کو برداشت کیا، اور یہ بات بتاتی ہے کہ جو آدمی دعوت کا کام کرنا چاہتا ہے، اگر وہ اللہ سے امید رکھتا ہے، چاہے حالات آپ کے کتنے بھی خلاف بن جائے، انشاءاللہ وہ دعوت کبھی ناکامیاب نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ راستے پیدا کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ سہولت عطا کرے گا۔ جب انسان کی نگاہوں کے سامنے اندھیرا نظر آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نور کو یاد کرے، اللہ کے توکل کو یاد کرے۔ اس کے علاوہ ایک پیغام جو یہ قصہ ہمیں عطا کرتا ہے کہ انسان کے دل میں ہمیشہ عاجزی ہو، جب پاور ملے، طاقت ملے، تو اس طاقت کا کبھی غلط استعمال آپ نہ کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسی طاقت ملی؟ جن لوگوں نے، ظالموں نے ستایا، چاہے وہ مکہ والے ہو یا طائف والے ہو، فوراً آپ کو پاور ملتا ہے۔ حضرت جبرائیل آتے ہیں، پہاڑوں کا فرشتہ لے کر آتے ہیں، اور اللہ کے حکم سے آتے ہیں، اب پاور مل رہا ہے۔ کہا جا رہا ہے آپ چاہیں تو ان مکہ والوں کو 2 پہاڑوں میں 20 پیس کر رکھ دیا جائے گا، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کامیابی بدلہ لینا نہیں، بلکہ کامیابی انہیں شیطان کو ہرانا آپ نے مانا۔ کامیابی یہ نہیں ہے کہ انسان سے بدلہ لیا جائے، کامیاب یہ ہے کہ جو انسان کا دشمن ہے اسے رسوا کیا جائے اور اسے اس دنیا میں ذلیل کیا جائے۔ یہی کام اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا۔ طاقت ملنے کے بعد آپ نے کیا کیا؟ آپ نے ان کی مغفرت کی دعا مانگی، آپ نے ان کے اولاد سے مستقبل کی خیر کی امید رکھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے دعائیں کی۔ محترم حاضرین، یہ قصہ بہت سارے اخلاقی پیغام بھی ہمیں دیتا ہے۔ پہلا اخلاقی پیغام، جیسے میں نے ابھی ذکر کیا، کہ جو آدمی آپ کے ساتھ ظلم کرتا ہے، اگر آپ اخلاق والے ہیں تو آپ اس کے ساتھ رحمت کا معاملہ کیجیے۔ اخلاق یہ ہے کہ جو آدمی آپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہے، اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے، کھانے پینے کے معاملات کرتا ہے، اور آپ بھی اس کے ساتھ کرتے ہیں، تو حقیقت میں وہ اسلامی اخلاق اور اسلامی رحمت نہیں ہے، بلکہ اسلامی رحمت، اسلامی اعلیٰ اور بلند اخلاق یہ ہے کہ جنہوں نے آپ کے ساتھ ظلم کیا، جنہوں نے آپ کے ساتھ زیادتی کی، آپ ان کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کریں۔ کیا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہ بہترین واقعہ، کیا یہ ہمیں پیغام نہیں دیتا ہے؟ نہ آپ نے مکہ والوں سے بدلہ لینا چاہا، نہ آپ نے طائف والوں سے بدلہ لینا چاہا، بلکہ اس کے بعد بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام دعوت کے لیے برابر لگے رہے۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کمزوروں کا سہارا بنتے تھے۔ کمزور آدمی، ایک کمزور آدمی جب آپ کو نظر آتا، آپ اس کے لیے ہمیشہ خیر چوز کیا کرتے۔ آج دور حاضر کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ انسان نرم دل کس کے لیے؟ مالداروں کے لیے، عہدے والوں کے لیے نرم دل ہے، جبکہ جو غریب ہیں
جو کمزور اور فقیر طبقہ ہے ان کے لیے لوگ بہت کم رحم دل ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک قصہ ہمیں بتاتا ہے کہ جو کمزور ہیں، جو محتاج ہیں، ایسے لوگوں کے لیے آپ نرم دل بن جائے۔ جیسے کہ وہ نصرانی غلام جس کا نام عباس تھا، وہ اللہ کے نبی کی مہمان نوازی کرنے آیا تو اللہ کے نبی اس سے بات کرتے ہیں، پوچھتے کہاں کے ہو، پوچھتے کیا کر رہے ہو، وہ آدمی اپنے بارے میں بتا رہا ہے، وہ غلام ہے لیکن آپ اس سے بات کر رہے ہیں، آپ اس سے پوچھ رہے ہیں کہ تمہارا دین کیا ہے، وہ بتاتا ہے میں نصرانی ہوں۔ پوچھتے کہاں سے ہو، وہ کہتا ہے میں نینوا شہر سے ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے بہترین تحفہ جو اس روئے زمین میں کسی کو دیا جا سکتا ہے وہ ایمان اور ہدایت کا تحفہ ہے، آپ نے اس غلام کو یہ تحفہ عطا فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے وہ مسلمان بھی ہو جاتا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کریمانہ اخلاق کو بتاتا ہے کہ کمزوروں کے ساتھ وہ جو معاشرے میں کوئی مقام نہیں رکھتے ہیں، آپ ان کے ساتھ اور نرمی کا برتاؤ کرے۔ یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا کریمانہ اخلاق کا ایک حصہ تھا۔ اس کے علاوہ کبھی بھی یہ نہ سمجھیں کہ لوگوں نے آپ کو دھتکار دیا، لوگوں نے آپ کی بات کو نہ مانا، لوگوں نے آپ کو مارا تو آپ سمجھیں کہ آپ لوگوں میں ذلیل ہو گئے۔ جیسے آج لوگوں نے سمجھ لیا ہے کہ میں رسوا ہوں، ذلیل ہوں، لوگ مجھے ناپسند کرتے ہیں۔ لوگوں کے مزاج کو دیکھ کر انسان کیا ہے یہ طے کرتا ہے کہ میں عزت دار ہوں یا ذلیل ہوں، جبکہ عزت دینے والا اور ذلت کو پہنچانے والا یہ اللہ کی اطاعت و نافرمانی طے کرتی ہے۔ ایک آدمی ہو سکتا ہے کہ دنیا میں بڑا معزز ہو، اللہ نے مال دولت سے نوازا کیا ہو، لیکن اگر وہ آدمی اللہ کا نافرمان ہے تو وہ ذلیل انسان ہے، وہ آدمی عزت دار نہیں ہے۔ اگر ایسا کہا جائے کہ لوگ اس کی بات کو نہیں مانتے ہیں، لوگوں نے اسے مارا ہے اور مارنے کی وجہ سے، لوگوں کی رسوا کرنے کی وجہ سے آدمی وہ ذلیل بن جائے، تو نعوذ باللہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ سب ہوا۔ آپ کو آپ کے گھر سے نکالا گیا، طائف والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارا، آپ کو گالیاں دی گئی۔ کیا یہ لوگوں کا کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت میں اور اضافہ کرتا ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت میں اس سے انگلی اٹھتی ہے؟ یاد رکھیے، اس لیے عزت کا معیار یہ اللہ اس کے رسول طے کرتے ہیں، یہ دین طے کرتا ہے، ہمارے مزاج یہ عزت اور بے عزتی کے معیار نہیں طے کرتے ہیں۔ لہذا اگر اللہ کے دین کی خاطر آپ کو کوئی مارتا بھی ہے، اللہ کے دین کے خاطر اگر کوئی آپ کو رسوا بھی کرتا ہے، لیکن آپ اگر حق پر ہیں، اللہ کے مطیع اور فرما بردار ہیں، تو سمجھ لیجئے کہ آسمانوں میں بھی آپ کی عزت کو بلند کیا جا رہا ہے، اگرچہ زمین والے آپ کا احترام نہ کریں۔ یہ ایک بنیادی پیغام اس سے ملتا ہے۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سامنے ہمیشہ تواضع پیش کیا کرتے، وہی تواضع آپ اللہ کے ساتھ بھی کرتے اور اللہ کی بندوں کے ساتھ بھی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تواضع کیا کرتے، طائف میں آپ نے دعا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے رکوع اور سجدہ کیا، اور جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے نکل کر اللہ کے بندوں کے پاس آئے تب آپ نے کیا کیا؟ آپ نے ان کے لیے بھی کیا ہے تواضع دکھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالا گیا، مارا گیا، تو کیا آپ نے یہ کہا اے مکہ والو تم نے مجھے مارا، میرے گھر سے نکالا، اب میں دعوت کا کام نہیں کروں گا؟ جیسے آج لوگ کہتے ہیں کہ میرے گھر والوں نے میرا ساتھ نہیں دیا، میرے محلے والوں نے میرا ساتھ نہیں دیا، میری جماعت و جمعیت نے میرا ساتھ دیا، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ جب ان کا ساتھ مجھے نہیں ملے گا تو میں کیوں دعوت کا کام کروں؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کے سامنے یہ عاجزی کر کے دکھائی کہ اگرچہ لوگوں نے آپ کو نہیں مانا، آپ کو نکالا، آپ مجبوری میں سہارا لے کر گاؤں میں پہنچے، مگر آپ نے کبھی بھی یہ بدلے کی بھاونا اپنے دل میں نہیں رکھی کہ تم نے مجھے نکالا ہے تو جاؤ، اب میں تو خیر کا کام نہیں کروں گا۔ آپ نے اس کے بعد بھی لگاتار خیر کا کام کیا، آپ نے دعوت کو پھیلایا۔ لہذا لوگوں کے مسئلے میں ایک داعی کے دل میں ایسی عاجزی و انکساری ہونی چاہیے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طائف کا سفر یہ ہمیں پیغام دیتا ہے۔ اب اس قصے کو جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ قصہ بنیادی طور پر دعوت کے فن کو بتاتا ہے کہ دعوت حقیقت میں کام کیسا کرتا ہے، دعوت کا طریقہ کار ہے۔ دعوت کا ایک فن جو اس قصے میں ہمیں سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ دعوت دینے والا کبھی بھی نتیجوں کی فکر نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے، میں نے دعوت کا کام کیا، میں نے 5 سال لگائے، میں نے اتنا پیسہ خرچ کیا، میری دعوت پر 4 لوگ مسلمان ہوئے، میں نے آن لائن درس رکھا، صرف 10-20 لوگ آئے۔ یاد رکھیے نتیجے کی توقع انسان کو نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ دعوت کا کام اور اس کا نتیجہ ایک لمبے زمانے کا کام ہوتا ہے۔ آپ سمجھیں گے کہ میں دعوت کا کام کروں اس کا اثر ابھی نظر آئے، کبھی ایسا نہیں ہو سکتا۔ مثال کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ جب ایک آدمی بیج زمین میں گاڑتا ہے، اب وہ کہے کہ مجھے ابھی درخت دیکھنا ہے، مجھے اس کے ابھی پھل کھانا ہے، تو اس آدمی کو آپ کیا کہیں گے؟ اس آدمی کو کہیں گے کہ اس آدمی کے پاس صبر نہیں ہے، معاملات اور زندگی ایسے کام نہیں کرتی ہے۔ بالکل دعوت کا کام بھی ایسا ہے، آپ کو زمین میں کیا کرنا ہے؟ بیج کو بونا ہے،
آپ کو اس کو پانی دینا ہے، جب وہ درخت بن جائے اس کی حفاظت کرنا ہے، جب سب اتنا کریں گے تب جا کر وہ درخت پھل دے گا۔ دعوت بھی بالکل اسی طرح ہے، آپ کو مخلص بنے رہنا ہے، مصیبت آئے تب بھی مخلص بنے رہنا ہے، آپ نے جو دعوت کا کام کیا ہے اس کی حفاظت کرنی ہے، ایک لمبا عرصہ گزر جائے، ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد وہ دعوت کیا ہے ہمارے سامنے متوقع نتیجوں کو لے کر آئے۔ تو دعوت کا فن ایسے کام کرتا ہے، ہمارے مزاجوں کی طرح دعوت کا فن اور ان کام نہیں کرتا۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ انسان کو جب بھی دعوت کا کام کرنا ہے تو اکیلے انسان دعوت کے لیے نہ نکلے۔ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ دعوت کا کام کرنے کے لیے میں کافی ہوں، لہذا ون مین آرمی کا ایک مزاج لوگ رکھتے ہیں کہ مجھے لوگوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر سچ میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ مزاج رکھ لیتے کہ مجھے لوگوں کی ضرورت نہیں ہے، کبھی آپ طائف جاتے نہیں۔ آپ طائف کیوں گئے؟ کیونکہ آپ کو پتا تھا کہ طائف میں ایک جماعت ہے، اگر وہ دعوت میں میرا ساتھ دیں گے تو دعوت کا کام میرے لیے آسان ہو جائے گا۔ لہذا دین کے کام کے لیے دوسروں سے مدد لیا کریں۔ مشرکین مکہ جب لڑنے کے لیے کھڑے ہو گئے تو آپ نے اپنے چچا اور اپنے خاندان کا سہارا لیا، جب یہ سہارا ختم ہو گیا آپ نے مدینہ کو سہارا بنایا، اور جب مدینہ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا مضبوط سہارا ملا، آپ نے یہودیوں کو بھی کیا ہے مقابلہ کیا، مشرکین کا بھی مقابلہ کیا۔ کبھی اللہ کے نبی تنہا نہیں لڑے ہیں، آپ نے ہمیشہ سہارا لے کر یہ کام کیا ہے۔ تو دعوت کام کیسے کرتی ہے؟ دعوت دوسروں کے سہارے سے، دعوت دوسروں کی مدد سے کام کرتی ہے۔ لہذا جو لوگ دعوت کا کام کرنا چاہتے ہیں، ایک بہترین پیغام یہ قصہ دیتا ہے کہ اکیلے دعوت کے کام کے لیے آگے نہ بڑھیں، اپنے لیے ساتھی تلاش کریں، اپنے لیے مددگار تلاش کریں، کیونکہ مدد کے ذریعے ہی انسان آگے بڑھتا ہے۔ اس کے علاوہ دعوت کا ایک بہترین پیغام جو اس قصے سے ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ معاملات کیسے بھی ہو آپ کے اخلاق نہیں بدلنے چاہیے، آپ کے اخلاق نہیں بدلنے چاہیے۔ دائی کے اخلاق کیسے ہیں کہ خوشی میں بھی وہی ہے، غم میں بھی وہی ہے۔ لہذا اگر آپ دعوت کا کام کرنا چاہتے ہیں تو اگر آپ کے ساتھ لوگ پھولوں سے استقبال کرتے ہیں، آپ کے چہرے پر مسکراہٹ ہونی چاہیے۔ اگر پتھروں سے بھی آپ کا استقبال کریں، آپ کے چہرے پر مسکراہٹ ہونا چاہیے، کیونکہ جب ایک داعی دعوت کا کام کرتا ہے تو وہ اللہ سے امید کرتا ہے، وہ لوگوں سے امید نہیں رکھتا ہے۔ جو آدمی اللہ سے امید کم رکھے، لوگوں سے امید چاہے، ایسا آدمی دعوت میں ناکامیاب ہو جائے گا اور اس کے چہرے سے مسکراہٹ کم مایوس کی اس کے چہرے پر چھا جائے گی۔ اس کے علاوہ جو آدمی دعوت کا کام کرتا ہے اسے ہمیشہ تیار رہنا پڑے گا کہ میری دعوت کا انکار ہوگا، میری دعوت کا انکار ہوگا۔ دعوت کبھی بھی ایسے کام نہیں کرے گی آپ سمجھیں کہ میں دعوت کا کام کروں مجھے کوئی مشکل نہ آئے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ اور ہمیشہ جب دعوت کا کام کرے ہمیشہ ایسی اسٹریٹجی بنا کر رکھے کہ آپ کے پاس ایک سے زیادہ راستے ہو۔ آپ کے پاس ایک راستہ ہے چاہے پیسے لینے کا یا دعوت کا، یا ایک پلیٹ فارم ہے، کبھی بھی ایک پلیٹ فارم پر آپ باقی نہ رہیں، آپ مان کر چلیں کہ اگر یہ پلیٹ فارم بند ہو جائے تو میں کس طریقے سے دعوت کا کام کروں گا۔ تو ہمیشہ آپ کے پاس الٹرنیٹو پلان ہونا چاہیے، اگر چاہیے پلان ابھی چل رہا ہے تب بھی الٹرنیٹو پلاننگ کر کے رکھیں۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں اپنا دعوت کا دروازہ بند ہوتے دیکھا، آپ نے فوراً طائف کا ارادہ کیا۔ تو لہذا یہ شرعی حکمتیں ہیں، یہ دعوت کا طریقہ ہے کہ انسان کو کیا کرنا ہوتا ہے، انسان کو الٹرنیٹو ہمیشہ سوچ کر رکھنے ہوتے ہیں۔ محترم حاضرین، اب آپ مزید اس قصے کو پڑھنا چاہتے ہیں تو جائیے سیرت ابن اسحاق کو پڑھیں، سیرت ابن ہشام کو پڑھیں، ابن سعد رحم اللہ کی کتاب کو پڑھیں، وہاں پر آپ کو بہت زیادہ تحقیق والی حدیثیں اس پر نظر آئیں گی۔ بہت ساری روایتوں کیا ہے ان کے اندر بیان کیا گیا، بعض ضعیف روایتیں بھی اس قصے کے اندر ملتی ہے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا مارا گیا کہ سر سے لے کر پیر تک خون ہو گیا تھا۔ اب یہ روایتیں جب آپ دیکھیں گے تو ان روایتوں کی سند ہمیں نہیں ملتی ہے، لہذا جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنا چاہیں صحیح کتابوں کا انتخاب کریں اور انہی کے ذریعے کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھا کریں۔ یہی کچھ بنیادی باتیں ہیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طائف کے سفر کے حوالے سے تھی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سننے، سمجھنے اور اس سے عبرتوں کو لے کر اپنی زندگی میں سدھار پیدا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ اگر کسی کوئی سوال ہو تو مختصر انداز سے پوچھ لیں۔ میں سب کو میوٹ کر رہا ہوں، اگر کسی کو سوال ہو تو ہاتھ اٹھائیں۔ ابو عمر۔
ارسل علی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ وبرکاتہ، مرحبا جی۔ شیخ، جیسے کہ آپ نے بتایا کہ ایک واقعہ جس میں آ، آپ نے بتایا کہ ایک ایسی قوم کو وہ دی جاتی جو آپ جسے دیکھ نہیں سکتے، صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا۔ ہوں، تو شیخ، بعض روایتوں میں میں نے کچھ پڑھا بھی ہوں کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ رہتے ہیں جنات کو آپ نے جنات دیکھا تھا؟ کا۔ جی، تو شیخ، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ سکتے تھے کہ نہیں دیکھ سکتے تھے جناتوں؟ پہلی بات ہے، یہ جو جملہ میں نے کہا یہ جملہ میرا ہے، ٹھیک ہے؟ جی ایک پیغام اللہ نے آپ کو یہ دیا کہ ایمان نہ لائے تو دوسری مخلوق ایمان لائے، یہ حدیثوں کا جملہ نہیں ہے، میرا جملہ تھا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کوئی بھی انسان کیا ہے، جلدی جنات کو دیکھ نہیں سکتا۔ اب جن جنات کو آپ نے دیکھا ہے یا تو انسانی شکل میں دیکھا ہے، کیونکہ یہ غیبی مخلوق ہے، اسے کوئی نہیں دیکھ سکتا، ٹھیک ہے؟ ایون آپ نے فرشتوں کو بھی دیکھا ہے تو انسان کی شکل میں دیکھا ہے، تو ان کو اپنی اصل شکل میں آپ نے دیکھا ہے، ٹھیک ہے؟ اور وہ حدیثوں کے اندر آیا ہے کہ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ جنوں کے بارے میں پوچھا گیا تو حضرت عبداللہ بن مسعود ساتھ میں تھے وادی نخلا میں، تو حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں اللہ کے نبی غائب ہو گئے، رات جنوں کی ایک جماعت آئی تھی، لہذا آپ ان کو اس جگہ لے کر گئے جہاں آگ جلائی گئی تھی، اور آپ نے بتایا ایک یہاں بیٹھا تھا ایک یہاں بیٹھا تھا، آپ کہاں بیٹھے تھے؟ تو وہ انسانی شکل میں تھے، ٹھیک ہے؟ ایک میں نے ایسا بھی سنا تھا کہ مطلب ایسا پڑھا تھا کہ ایک مجلس میں مطلب جناتوں کو نبی پڑھاتے بھی تھے۔ نہیں، ایسی کوئی روایت میں نے نہیں سنی ہے۔ دیکھیے، جی جو بھی انبیاء گزرے ہیں، انبیاء پر ایمان لانے والے انسان بھی رہے ہیں، جنات بھی رہے، لیکن کیا جنات کو محسوس کیا گیا ہے، دیکھا گیا ہے؟ جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ وہ جنات آئے، مسلمان ہوئے، اللہ کے نبی کو پتا بھی نہیں چلا، یہاں تک کہ جب اللہ نے وحی اتاری تب آپ کو پتا چلا۔ اگر آپ جنوں کو دیکھ سکتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو جان لیتے تھے، آپ بھی ایک انسان تھے، ٹھیک ہے؟ سمینا شیخ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم تو السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ بولے نا کہ امید اللہ سے رکھنا ہے، وہ تو ہے، پر امید اللہ کے سوا کسی اور سے رکھنا کیا شرک ہے یہ؟ دیکھیے، وہ چیزیں جن کی طاقت صرف اللہ رکھتا ہے، اگر یہ امید کسی غیر اللہ سے رکھے تب شرک ہے، ٹھیک ہے؟ مثال کے طور پر رزق ہاں، دینے والا کون ہے؟ صرف اللہ ہے۔ دشمنوں سے بچانے والا کون ہے؟ صرف اللہ ہے۔ بیمار ہونے پر شفا دینے والا کون ہے؟ صرف اللہ ہے۔ تو ایسی چیزیں جن کی طاقت صرف اللہ رکھتا ہے، اگر یہ امید کسی غیر اللہ سے آپ رکھتے ہیں تب شرک ہوگا، ورنہ عام امید تو انسان رکھتا ہے۔ ایک بیوی اپنے شوہر سے امید رکھتی ہاں، ہے، شوہر اپنے بیوی سے امید جی۔ رکھتا ہے، تو یہ عام چیزیں ہوئی۔ لیکن جن چیزوں کی طاقت صرف اللہ رکھتا ہے، اس میں آپ کسی غیر اللہ کی امید رکھیں تو تب شرک ہوگا۔ مطلب جیسے کہ ہم بولتے نا، ہم آپ سے امید ہے کہ آپ یہ کام کر دیں گے انشاءاللہ، وغیرہ ایسا بولتے نا، تو کیا یہ عام ورڈ امید ہم استعمال کر سکتے ہیں جیسے ہے، عام یہ لوگوں میں عام جیسے عام چیزیں چلتا بھی نا جی، مارکیٹ میں؟ یہ جی، شرک نہیں ہوگا مطلب انشاءاللہ۔ استعمال کر سکتے ہیں نا یہ ورڈ ہم؟ ہو سکتے ہیں۔ اچھا، اور ایک سوال ہے شیخ، آپ بولے کہ دعا ہے جو اللہ کے سامنے حدیث کے شکایت اندر آپ کرنے نے کی کیا ہے، کہا؟ تو میں خنو تھوڑا بال، اچھا سوچا کرو، ان کے بارے میں اچھا گمان رکھا کرو، حدیثوں کے اندر ثابت ہے جی۔ بولیے دوسرا سوال۔ اور وہ آپ دعا بولے تھے نا، تھوڑا گروپ میں سینڈ کر دے تو اچھا رہتا تھا، وہ دعا جو آپ بول رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ، انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور ایک سوال ہے، یہ 1 لاکھ روپے جو رکھے ہوئے ہیں پیسے ڈپازٹ ہے، پر وہ جیسے کہ خرچ کے لیے بھی استعمال ہوتے رہتے، مطلب جو منتھلی انکم آتے رہتی تو ہم کیا کرتے اس میں سے یوز کرتے رہتے، تو وہ 1 لاکھ 1 سال تک چل رہے ہیں الحمدللہ، تو مطلب بڑھ رہی گھٹ رہی بڑھ رہی گھٹ رہی، تو کیا ہم اس کی زکات وہ کیا زکات نکال سکتے جو 1 لاکھ کی ہے سو؟ جیسے مثال کے طور پر ایک کیپٹل اماؤنٹ تو ضرور ہوگی، مثال کے طور پر 1 لاکھ رکھے ہوئے ہیں، کم رہے ہیں بڑھ رہے ہیں، لیکن ایک کیپٹل مثال کے طور پر 60,000 تو ہے ہی ہے ہر حال میں، ٹھیک ہے؟ جو ہاں اوپر کے الحمدللہ 40 ہیں اس پہ گھٹ رہے بڑھ رہے ہیں۔ تو اگر ایک 40 کی رقم، اب ہم دیکھنا پڑے گا کہ ایک 60,000 روپے کیا یہ اتنی رقم ہوگی جتنی سونے یا چاندی کی ہوتی ہے؟ اگر اتنی ہوتی ہے، سال گزر جائے تب زکات دینا، 52 تولے چاندی کی بات کی جاتی ہے، کیا اتنی رقم ہوگی؟
ہوگی تو دیں گے، نہیں تو نہیں۔ اچھا تو مطلب ابھی ایک سال، مطلب یہ ایک سال میں مطلب جو بڑا گھر کا تو وہ مطلب اس کا ہم دے سکتے کیا؟ پھر وہ مسئلہ ہے اصل میں۔ جیسے آپ نے بات 1 لاکھ کی میں نے مثال 60,000 کی دی، یعنی 40,000 کے اندر کم و زیادہ ہو رہا ہے، لیکن 60,000 پرماننٹ موجود ہی ہے۔ تو جو رقم جی اصل الحمد للہ، میں ہاں۔ موجود کی ہے اس پر آپ فوکس کیجئے، جو کم رہا گھٹ رہا اس کو چھوڑیے۔ اچھا تو 60,000 روپے اگر ہے تو ہم اس کا مطلب جو بھی اماؤنٹ ہوتا ہے اس کے حساب سے نکال سکتے ہیں زکات۔ اب وہ کیا چاندی کی رقم کے برابر ہوگا پھر وہ دیکھنا، کیا وہ اچھا سونے کی رقم کے برابر انشاءاللہ۔ ہوگا، تب انسان جائے، تب جا کر کیا یہ فیصلہ کر سکتے ہیں۔ اس کی انجم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ جیسا حال ہی میں ابھی انڈیا میں مسئلہ چل رہا تھا کہ آئلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بولنے پر چند افراد کو قید کیا گیا، تو اس پر اپنے محلات میں، اپنے ایریاز میں پورا کیا ہے نا، علماء انہوں سب مل کر کے جلوس نکال رہے تھے، مطلب اس کا بائیکاٹ کرے۔ تو یہ کس حد تک صحیح ہے؟ کیا ایسا کرنا چاہیے یا پھر نہیں کرنا چاہیے؟ جیسا کہ ہم طائف کے سفر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں کہ لوگوں نے کتنی دقت پہنچائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ نے مجنون کہا، دیوانہ کہا، طرح طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیتیں پہنچائی گئی، لیکن صحابہ اکرام نے کبھی ایسا بائیکاٹ یا کچھ ایسے نعرے نہیں لگائے۔ تو آج کل کے ایسے اپنے ماحول میں ایسا کرنا کس حد تک یہ صحیح ہے؟ اس کے بارے میں تفصیل گزارش ہے۔ دیکھیے، جہاں تک آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ٹرینڈ چلا تھا، یہ ٹرینڈ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی علامت ہے، ٹھیک ہے۔ ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نہیں معلوم۔ اگر جا کر پوچھیے جو آئی لو محمد کا ٹرینڈ چلا رہا ہے نا، اللہ کے نبی کے کتنے بچے تھے نہیں معلوم ہے، آپ کی بیویوں کے 5 بیویوں کے نام بولو نہیں معلوم ہے، کب پیدا ہوئے، یہ طائف کا سفر کس سال ہوا تھا وہ پوچھیے، غزوہ بدر کب ہوئی تھی نہیں معلوم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ جو صحابہ شہید ہوئے ان کے بارے میں پوچھے نہیں معلوم۔ تو حقیقت میں یہ صرف محبت ایک جھوٹا دعویٰ ہے، بس یہ کہنا آئی لو محمد کہنا، ٹرینڈ چلانا، اور لوگوں نے سمجھا ہے۔ اب رہی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے لیے، کیا آپ فتنے فساد مچائیں گے؟ جیسے اب ٹرینڈ چل رہا ہے، ہنگامہ کر رہے ہیں، جلسے جلوس نکال جا رہے ہیں، کس لیے کہ اس ٹرینڈ کے خلاف ورزی کر رہے ہیں، جبکہ خود علماء نے کہا کہ اس طرح کے ٹرینڈ، یہ جملہ جو آئی لو محمد، یہ جملہ ہی خود قابل گردش ہے۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لفظ لو کا استعمال کیا جا سکتا ہے؟ جبکہ یہ لفظ بڑا ابراڈ بالکل ہے۔ نہیں، بالکل نہیں، ہاں صحیح۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کہاں گئی، آپ کی محبت کہاں گئی کہ آپ ان کو زبان سے کر رہے ہیں؟ آپ زبان سے بول رہے ہیں لیکن عمل سے جھوٹے ہیں، تو آپ زبان کے بھی جھوٹے بے شک۔ ہیں۔ تو یہ سب فتنے فساد سے انسان کو دور رہنا چاہیے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف کہا کہ اگر آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو تو اطاعت کرو اللہ کی، تو کر کے دکھاؤ، بول کے نہیں۔ خوشی۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی صرف میرا سوال تھا کہ جو ابھی فلسطین میں جو جنگ ہو رہا ہے، تو اسرائیل کا سامان یوز کرنا صحیح ہے کہ غلط ہے؟ ہاں، کھانے اسرائیل پینے کا۔ ابھی غزہ سے لڑ رہا ہے، تو کیا اسرائیلی پروڈکٹ کا جو بائیکاٹ کیا گیا اس کے بارے میں ہمیں بائیکاٹ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے؟ دیکھیے، جہاں تک جو بھی اسرائیلی پروڈکٹ ہے، سوال یہ ہے کہ کیا وہ صرف خاص اسرائیل کا ہے کہ بہت ساری دنیا کے شیئر اس کے اندر شامل ہیں، ٹھیک ہے؟ اور بائیکاٹ آپ کر رہے ہیں، لیکن کیا آپ اسرائیلیوں کے لیے اللہ سے دعا کر رہے ہیں؟ کیا آپ یہودیوں کے لیے بد دعا بھی کر رہے ہیں؟ مومن کا سب سے بڑا ہتھیار کیا ہے؟ دعا ہے۔ انسان بڑا ہتھیار چھوڑ کے چھوٹا ہتھیار چلا رہا ہے، تو اس پر بھی انسان کو توجہ دینا چاہیے۔ جب ایسے حالات ہوتے ہیں نا، سب سے پہلے انسان کو اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ پر اپنے توکل کو بڑھانا چاہیے، ان کے لیے دعا کیجیے، ہو سکتا ہے تو مالی امداد کیجیے، یہ زیادہ ضروری ہے بائیکاٹ سے۔ اور اتنا سب آپ کر رہے ہیں، تب بائیکاٹ کے بارے میں بھی ضرور سوچیے، ہو سکتا ہے کہ اس سے ان کو نقصان ہو۔ لیکن جو بھی کمپنیاں اسرائیل کی ہیں، وہ صرف اسرائیل کی نہیں، بہت سارے دنیا میں ممالک اس میں اپنا کیا ہے، شیئرز رکھتے ہیں۔ ٹرین چلایا گیا، ہاں اگر اس سے ان کو نقصان ہوتا ہے تو مسلمانوں کو ساتھ دینا چاہیے، لیکن اس سے پہلے بھی بہت سارے اسٹیپ ہیں جن کو کرنا چاہیے، اور یہ اسٹیپ زیادہ ضروری جو پہلے کرنے کے بعد میں وہ آپ اس کی طرف جائیں۔ چلیے، یہی کچھ بنیادی باتیں تھی، اسی کے ساتھ سبق کے اختتام کا اعلان کیا جاتا ہے۔ ختم مجلس کی دعا پڑھیے، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.